نمرہ احمد ٹاپ 10 ناول نمبر 1 جنت کی پتے یہ ایک دلکش ناول ہے جو ایمان شناخت اور خود کی دریافت کے موضوعات کی کھوج کرتا ہے۔ ترکی میں قائم یہ کہانی حیا نامی ایک نوجوان خاتون کے سفر کے بعد ہے جو محبت کنبہ اور روحانیت کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ نمرہ احمد کی حیرت انگیز کہانی سنانے سے رومانس ڈرامہ اور معاشرتی تبصرے کے عناصر مل کر ایک ایسی داستان پیدا ہوتی ہے جو مشغول اور سوچنے والی دونوں ہی ہے۔ حیا کے تجربات کے ذریعہ ناول خود عکاسی ذاتی ترقی اور روحانی تلاش کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ کردار اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی منفرد جدوجہد اور فتح کے ساتھ۔ اس ناول کے عقیدے شناخت اور خود کی دریافت کے موضوعات اس کو ایک متعلقہ اور اثر انگیز پڑھنے کا باعث بناتے ہیں۔ نمبر 2 حالیم ایک فنتاسی رومانوی ناول ہے جو وقت کے سفر راز اور جرت کے عناصر کو جوڑتا ہے۔ یہ کہانی ہلیما نامی ایک نوجوان خاتون کے سفر کے بعد ہے جو خود کو وقت اور جگہ کے ذریعے منتقل کرتی ہے۔ نمرہ احمد کی واضح وضاحتیں اور پیچیدہ پلاٹ موڑ حالیم کو ایک مجبوری پڑھنے کو تیار کرتے ہیں جو معطلی اور سازش سے بھرا ہوا ہے۔ اس ناول میں محبت تقدیر اور تقدیر کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے جس میں انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور وقت اور جگہ سے تجاوز کرنے کی محبت کی طاقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کردار ان کے اپنے انوکھے محرکات اور خواہشات کے ساتھ اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہے۔ اس ناول کی خیالی اور رومان کا امتزاج اس کو ایک انوکھا اور دلکش پڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 نمل ایک کلاسیکی اردو ناول ہے جو نبی یوسف کی قرآنی کہانی سے متاثر ہے۔ کہانی اسرار احساسات اور معنی خیز تعلیمات کے موضوعات کی کھوج کرتی ہے جو ایمان اور روحانیت کے بارے میں ایک انوکھا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ نمرہ احمد کے کرداروں اور واقعات کی اہم تصویر کشی نمل کو ایک گہری حرکت اور سوچنے والی پڑھنے کو پڑتی ہے۔ اس ناول میں ایمان معافی اور استقامت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں انسانی حالت کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کی گئی ہے۔ کردار اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی منفرد جدوجہد اور فتح کے ساتھ۔ اس ناول کے عقائد اخلاقیات اور ذاتی نمو کے موضوعات اس کو ایک قابل تعلق اور اثر انگیز پڑھنے کا باعث بناتے ہیں۔ نمبر 4 بیلی راجپوتن کی مالکہ ایک تاریخی رومانوی ناول ہے جو 1980 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ کہانی ملکہ مایا فرنینڈاس اور اس کے شوہر کی موت کی تحقیقات کے گرد گھوم رہی ہے۔ نمرہ احمد کی ماسٹر اسٹوری کہنے سے رومانس، اسرار اور ڈرامہ کے عناصر مل کر ایک ایسی داستان پیدا ہوتی ہے جو مشغول اور معصومیت کا حامل ہے۔ اس ناول میں انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں اور انصاف کی جدوجہد کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتے ہوئے محبت، طاقت اور بدعنوانی کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے۔ کردار ان کے اپنے انوکھے محرکات اور خواہشات کے ساتھ اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہے۔ ناول کا تاریخ رومانوی اور اسرار کا امتزاج اس کو ایک دلکش اور سوچنے والا پڑھنے والا ہے۔ نمبر 5 ایبلز ایک معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کرنے والا ناول ہے جو صحیح اور غلط کے مابین اختلافات کو تلاش کرتا ہے۔ کہانی میں ایمان اور اخلاقیات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں انسانی حالت پر ایک سوچنے والی تفسیر پیش کی گئی ہے۔ نمرہ احمد کے کرداروں اور واقعات کی اہم تصویر کشی ایبلز کو ایک مجبور پڑھنے کو بناتی ہے جو بصیرت اور عکاسی سے بھری ہوئی ہے۔ اس ناول میں عقیدے، اخلاقیات اور ذاتی ترقی کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے جو خود کی عکاسی اور احتساب کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ کردار اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی منفرد جدوجہد اور فتح کے ساتھ۔ اس ناول کے عقائد اخلاقیات اور ذاتی نمو کے موضوعات اس کو ایک قابل تعلق اور اثر انگیز پڑھنے کا باعث بناتے ہیں۔ نمبر 6 پارس ایک رومانٹک ناول ہے جو احساسات، ایمان، ذاتی ترقی اور ہمت کی کھوج کرتا ہے۔ یہ کہانی پارس نامی ایک نوجوان خاتون کے سفر کے بعد ہے جو محبت اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ نمرہ احمد کی حیرت انگیز کہانی سنانے سے رومانس ڈرامہ اور معاشرتی تبصرے کے عناصر مل کر ایک ایسی داستان پیدا ہوتی ہے جو مشغول اور سوچنے والی دونوں ہی ہے۔ اس ناول میں خود کی عکاسی، ذاتی ترقی اور ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے جو انسانی حالت کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کرتا ہے۔ کردار اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی منفرد جدوجہد اور فتح کے ساتھ۔ اس ناول کے محبت، ایمان اور ذاتی ترقی کے
موضوعات اس کو ایک قابل تعلق اور اثر انگیز پڑھنے کا باعث بناتے ہیں۔ نمبر 7، کاراکورم کا تاج محل۔ کاراکورم کا تاج محل ایک رومانٹک ناول ہے جو قراقورام ماؤنٹین رینجز میں قائم ہے۔ کہانی میں محبت، جرت اور دوستی کے موضوعات کی کھوج کی گئی ہے جو انسانی تجربے پر ایک انوکھا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ نمرا احمد کی واضح وضاحتیں اور پیچیدہ پلاٹ کے موڑ کراکورم کا تاج محل کو ایک مجبوری پڑھنے کو تیار کرتے ہیں جو سسپنس اور سازش سے بھرا ہوا ہے۔ اس ناول میں تعلقات، اعتماد اور مواصلات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں انسانی حالت پر ایک سوچنے والی تفسیر پیش کی گئی ہے۔ کردار ان کے اپنے انوکھے محرکات اور خواہشات کے ساتھ اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہے۔ اس ناول کا رومانس، ایڈونچر اور ڈرامہ کا امتزاج اس کو ایک دلکش اور متعلقہ پڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 8، موصف ایک روحانی ناول ہے جو قرآن کی تعلیمات اور کسی شخص کی زندگی پر اس کے اثرات کی کھوج کرتا ہے۔ کہانی ایک سوچنے والی پیشکش کی پیشکش کرتی ہے۔ کہانی خود کی عکاسی اور ذاتی ترقی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، ایمان اور روحانیت پر ایک سوچنے والی تفسیر پیش کرتی ہے۔ نمرا احمد کے کرداروں اور واقعات کی اہم تصویر کشی مشف کو گہری حرکت اور متعلقہ پڑھنے کو بناتی ہے۔ اس ناول میں ایمان، شناخت اور مقصد کی پیچیدگیوں کی کھوج کی گئی ہے، جس میں انسانی تجربے کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کی گئی ہے۔ نمبر 9، سانس ساکن تھی۔ سانس ساکن تھی ایک سماجی و سیاسی ناول ہے جو پاکستان میں کرکٹ اور بدعنوانی کی دنیا کو تلاش کرتا ہے۔ یہ کہانی معاشرتی اور سیاسی امور پر ایک سوچنے والی تفسیر پیش کرتی ہے جو معاشرے کو متاثر کرتی ہے، جس سے احتساب اور انصاف کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمرا احمد کی حیرت انگیز کہانی سنانے سے ڈرامہ، معاشرتی تفسیر اور سازش کے عناصر مل کر ایک داستان پیدا ہوتا ہے جو ایک داستان پیدا کرتا ہے جو مشغول اور سوچنے والا دونوں ہی ہے۔ اس ناول میں طاقت، بدعنوانی اور اخلاقیات کی پیچیدگیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں انسانی حالت کی ایک متناسب تلاش کی پیشکش کی گئی ہے۔ نمبر 10، میرا خواب میرے جوگنو۔ میرے خواب میرے جوگنو ایک رومانٹک ناول ہے جو اعتماد، محبت، نگہداشت، دوستی اور ایمان کے موضوعات کی کھوج کرتا ہے۔ کہانی دو بہنوں کے سفر کی پیروی کرتی ہے جو تعلقات اور خاندانی حرکیات کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ نمرا احمد کے کرداروں اور واقعات کی اہم تصویر کشی و محض خواب میرے جوگنو کو ایک گہری حرکت اور متعلقہ پڑھنے کو بناتی ہے۔ اس ناول میں تعلقات، اعتماد اور مواصلات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جس میں انسانی تجربے کی ایک طاقتور تلاش کی پیشکش کی گئی ہے۔ کردار اچھی طرح سے تیار اور پیچیدہ ہیں، ان کی اپنی منفرد جدوجہد اور فتح کے ساتھ۔